بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثال خاص کے در مقابلہ فا کلمہ اسم یا فعل حرف علت بود چون وصل و وصل بر وزن فعل و فعل. بسم اللہ. سے اقسام اسم فعل حرف کو کہتے ہیں. شش اقسام عربیوں نے میزان 3 بنائے ہیں. فا عین 1 لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لام. چونکہ جن کا وزن کرنا ہے وہ 3 ہیں. ایک ثلاثی ہے، دوسرا رباعی ہے، تیسرا خماسی ہے، اس لیے میزان بھی 3 چاہیے. تو میزان 3 ہے. فا عین 1 لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لام. حرف اصلی وہ ہوتا ہے جو میزان کا حرف موزون کے حرفوں کے مقابلے میں آئے. جو حرف موزون کا فا عین لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لام کے مقابلے میں ہے وہ حرف اصلی ہوتا ہے. جو مقابلے میں موزون کا جو حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے وہ زیادہ ہوتا ہے. ثلاثی میں حرف اصلی کل 3 ہوتے ہیں، رباعی میں حرف اصلی کل 4 ہوتے ہیں، خماسی میں حرف اصلی کل 5 ہوتے ہیں. ثلاثی بھی 2 قسم ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ان کا نام ہے شش اقسام. تو فعل اس طرح 6 قسم بن گیا، اسم 6 قسم بن گیا اور فعل 4 قسم بن گیا. اس کے بعد تیسرا مسئلہ شروع ہوا ہے کہ کوئی بھی اسم 6 قسموں میں سے، کوئی بھی فعل 4 قسموں میں سے ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے. کون سی 7 قسمیں؟ صحیح چپ، صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. کوئی بھی اسم 6 قسموں میں سے، کوئی بھی فعل 4 قسموں میں سے ان میں سے ہوگا، ان سے باہر نہیں ہوگا. تو ان کا نام ہے 7 اقسام. کیا نام ہے؟ 7 اقسام. کیا نام ہے؟ 7 اقسام. اچھا جی، 7 اقسام. ان میں سے صحیح کی تعریف مثالیں آ گئی ہیں، پھر محموز کی تعریف، پھر اس کی 3 قسمیں مثالیں کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے تو محموز الفا ہے، عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے تو محموز العین ہے، لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے تو محموز اللام ہے. کل آپ نے سبق پڑھا ہے مضاف کا، کہ مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے 2 حرف ایک جنس کے ہوں. پھر اس کی تقسیم کی ہے کہ مضاف 2 قسم ہے، مضاف ثلاثی تے مضاف رباعی. مضاف ثلاثی صرف ثلاثی میں جاری ہوتا ہے، وہ 4 ہیں، 2 اسم تے 2 فعل. مضاف رباعی جو ہے وہ صرف رباعی میں جاری ہوتا ہے، وہ بھی 4 ہیں، 2 اسم اور 2 فعل. 7 اقسام میں سے چوتھی قسم، 7 اقسام میں سے وہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام ہے مثال. کیا نام ہے؟ انہاں دے اے نا کیوں نے؟ یہ اتنے نہیں، اگلیاں کتاباں وچ لکھی ہر شے آوے دی، بالکل چانن طرح جی. مثال کی تعریف، گل شروع ہے. مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. آگ. مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے
طاقتوں مثال وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. پھر مثال وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. آقا مولی طاہر فا وہ کلمہ ہوتا ہے. مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حروف علت ہو. حروف نہیں کوئی ہونا ہے. حرف علت کون ہے؟ واو الف یا. پھر آخر ایک باری مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. ایشا بس گل مک گئی. اگلی گل تے لکھی کونی وہ سمجھنی تو تاں پلے پینی ہے. یہ سمجھو کہ فاق حرف علت کل کتنے ہیں؟ لیکن الف جو ہے نا الف وہ کسی جگہ بھی ابتداء نہیں ہوتا. ایک گل پکاؤ دھیان کرو. الف ابتدان فا عین لام کے مقابلے میں الف شروع میں ہو اس طرح، بلکہ اصل میں یا واو ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو قانون لگ کر وہ الف بنتا ہے. فا عین لام کے مقابلے میں مڈوں شروع سے کیا ہو الف ہو. اس طرح نہیں ہے، اس طرح، بلکہ اصل میں پہلے وہ کیا ہوتی ہے یا واو ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو قانون لگ کر وہ. اس لیے یہ جو آگے تین آ رہے ہیں نا یہ بلکہ چار، مثال اجوف ناقص آگے لفیف آ رہا ہے، تو اس میں آپ نے واو اور یا کو ذہن میں رکھنا ہے، الف کو ذہن سے نکال دیں. بات سمجھیے کن کو؟ یعنی یہاں جو حرف علت کہیں گے اس سے آپ دو مراد لینے ہیں. کون سے؟ کیونکہ الف اصل میں نہیں ہوتا، وہ ان سے بنتا ہے. کبھی واو الف بن جاتی ہے، کبھی وہ آگے قانون اگلے قانون کے حوالے میں انشاءاللہ آئیں گے. اب آپ نے کتنے حرف علت میں رکھنے ہیں؟ کون سے؟ مثال وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. مراد کتنے؟ کیڑے کیڑے؟ ایشا بس. یہ تعریف ہو گئی ہے. تعریف کے بعد یہاں نہیں لکھا ہوا سو سمجھ لینا تاکہ پھر بات پوری سمجھ آئے. مثال کی دو قسمیں ہیں. مثال کی مثال واوی تے مثال یائی. مثال وائی نہیں آخنا، واوی تے یائی. مثال کی پھر آخر مثال کی دو قسمیں ہیں، مثال واوی اور مثال یائی. یائی. مثال واوی اور اب دونوں کی تعریف سمجھیں. مثال واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. آخ مثال وہ کلمہ ہوتا ہے، مثال واوی. مثال واوی وہ پہلے مثال کی تعریف کی ہے، اب قسموں کی. مثال واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. صرف واو نہیں آخنا، حرف علت واو ہو. آخ پھر ایک بار مثال واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. ہاں بھائی. مثال واوی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے جس کے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. پھر آخ مثال واوی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. واو ہو. گل سمجھیا؟ ہوں وہی سمجھیا 6 قسماں تے فیل دیا 4 قسماں تے واوی نال جوڑ کے تعریفاں سنا. اسم ثلاثی مجرد مثال واوی اینی گل ہے. اگلی گل ساری ہوئی ہے، صرف وہ ڈان نال جوڑنے نے. وہ اسم ہوتا ہے جس کے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. اینی گل ہے ساری. اسم ثلاثی مزید فی مثال واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. شاباش. اسم رباعی مجرد مثال واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. شاباش. اسم رباعی مزید فی مثال واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت
شابہ. اسم خماسی مجرد مثال واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. شابہ. اسم خماسی مزید فی مثال واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. یا کی ایک بارے چارے فعل. ہاں. فعل ثلاثی مجرد مثال واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. فعل ثلاثی مزید فی مثال واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. فعل رباعی مجرد مثال واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. فعل رباعی مزید فی مثال واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. مثال کی دوسری قسم ہے مثال یائی. کیا کہ مثال کی دوسری قسم ہے مثال یائی. تعریف بالکل سوکھی. اتنے واوا کہتے تھے، یا نہیں ہے. مثال یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں یا ہو. ہاں جی. مثال یائی کو مثال کی دوسری قسم ہے مثال کی دوسری قسم ہے مثال یائی. مثال یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. ایک بار پھر آپ چاہ سن دے پے ہو. ہاں جی. مثال کی دوسری قسم ہے مثال یائی. مثال یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. آکتون. مثال کی دوسری قسم ہے مثال یائی. مثال یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. پھر آکو. مثال کی دوسری قسم ہے مثال یائی. مثال یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. یائی نہیں، حرف علت یا ہو. حرف علت یا ہو. وہ پورا مثال یائی ہے. اندر نہ آؤ تو یا ایک سمجھ آئے کہ کوئی نہیں. ہوں نال 6 اسم تے فعل جوڑ کے تعریفاں سنا ساری. اسم ثلاثی مجرد مثال یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم ثلاثی مزید فی مثال یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم رباعی مجرد مثال یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم رباعی مزید فی مثال یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم خماسی مجرد مثال یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم خماسی مزید فی مثال یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. فعل ثلاثی مجرد مثال یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. فعل ثلاثی مزید فی مثال یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. فعل رباعی مجرد مثال یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. فعل رباعی مزید فی مثال یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے با کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. کوئی سمجھ آئے کہ کوئی نہیں. تو مثال جو ہے نا، مثال کی پہلے تعریف کرنی اکٹھی کہ مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. یہ تعریف کے بعد پھر اس کی 2 قسمیں، مثال واوی اور مثال یائی. مثال واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. مثال یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. ان دونوں کے ساتھ پھر وہ 6 قسم اسم کی 4 قسم فعل کی جوڑ کر صرف یہ دہرائی کرنی ہے. اب ان کی مثالیں سمجھیں. جیڑی بچ لکھی ہے یہ مثال پہلے سمجھو پھر یا علی. وصلن کا وزن کال وصلاً بروزن فعل. مقابلہ کار وزن کے ساتھ. وا جو ہے فا کے مقابلے میں، صاد جو ہے وہ عین کے مقابلے میں، اور لام کے مقابلے میں. اب بتا وصلن کا جو فا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ حرف علت واو ہے. تو لہذا یہ کیا بنا؟ یہ مثال واوی. مثال واوی. کیا بنا؟ یہ اسم کی مثال ہے. یہ دوسری تو دس بھائی واسالا یہ فعل کی مثال ہے. وزن کڈ. آخنا واسالا بر وزن گجرات. واصلہ بر وزن فعلا. ہاں وا فاطمہ واؤ
فا کلمہ کے نہیں، فا کے مقابلے میں فا کلمہ تے انہاں نوں آکھنا کہ اودے کلمے نہیں ہوندے، اودے فا این لام ہوندا ہے، کلمے ایدے ہوندے نے کدے موزون والے پاسے جی، کدوں کو دماغ وچ گل بڑھنی ہے۔ واو سواد کے مقابلے میں اور سواد عین کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں۔ اے جڑا واسالہ دی واو ہے اے فا کلمہ ہے، جڑا سواد ہے اے عین کلمہ ہے، جڑی لام ہے اے لام کلمہ ہے۔ میزان والے پاسے کلمے نہیں آکھنے، اوتھے فا عین ایک لام، فا عین دو لام، فا عین تین لام۔ اب بتا گا یہ واسالہ کیا بنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف علت کہ کوئی نہیں، حرف علت واو ہے، حرف علت واو ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ اوتے لکھو اوتے قلم نال یسرن یاسارا، اوتے لکھ لو یسرن یاسارا، یسرن یاسارا۔ اگوں دو مثال آ رہی ہے، صرف ایک مثال دیتی نے، یسرن تے یاسارا لکھ لے۔ ہن دا وزن کڈ، یسرن یسرن بر وزن فعل، تقابل کر، یا جو ہے یہ فا کے مقابلہ میں، سین عین کے مقابلہ میں اور را لام کے مقابلہ میں۔ تو یہ کیا بنا افت اقسام سے؟ اسم مثال جائز کیونکہ اس کا فا کلمہ یا ہے۔ یا ہے۔ اگلے دا تو وزن کڈ، یاسر بر وزن فعال، تو اس کا تقابل کر، یا فا کے مقابلہ میں اور سین عین کے مقابلہ میں اور را لام کے مقابلہ میں۔ تو یہ کیا بنا افت اقسام سے؟ مثال یا ہے۔ کیوں؟ اس کا پہلا پہلا حرف، پہلا کیا ہے؟ جبر جائے، اس کا فا کلمہ یا ہے جی، یہ پہلے تو کچھ لگتا جی، اس کا فا کلمہ یا ہے، اس کا فا کلمہ یا ہے۔ سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ ہن منع کرو۔ اور مثال وہ کلمہ ہے کہ فا کلمہ کے مقابلے میں اسم یا فعل، وہ بھی 6 قسمہ تے 4 قسمہ، سمجھ آندی بھی کہ نہیں؟ حرف علت ہو جیسے وصل اور واصلہ اور یسر اور یاسارا، بر وزن فعل و فعلا۔ اور مثال وہ کلمہ ہے کہ فا کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حرف علت ہو، جیسے وصل اور وصلہ بر وزن فعل اور فعلا، یسر اور یسرا بر وزن فعل اور فعلا۔ فو کی ہے یسر، ٹھیک ہے، فعل فعل۔ ہاں جی آگے، اجوف خاص کے در مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل حرف علت بود، چون قول وقال وبیع اور باع اور کی ہے؟ واو پڑھ گا آگے۔ بر وزن فعل وفعل۔ ہفت اقسام میں سے 5ویں قسم، 4 آگے ہیں، صحیح، محمود، مضاف، تو مثال ابھی پڑھا۔ کتنے ہو گئے؟ 5ویں قسم، اس کا نام ہے اجوف۔ کیا نام ہے؟ اجوف، تعریف۔ اجوف دا معنی کی تھے نہیں، اگاں تعریف سمجھو۔ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ اوتھے فا کلمہ آکھے، ایتھے عین کلمہ، باقی ایک حرف دا بھی فرق نہیں ہے جی۔ ہاں بھائی، اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ اینی گل ہے، پھر آکھ۔ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ پھر آکھ۔ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ کوئی سمجھ آئی کہ کون؟ تو آکھ قوالی۔ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔
جی دھیان ہوئے تو پھر تو پتہ لگنا بے نہیں گل کیتی ہے جی دھیان نہیں نہ ہے جی مڑ کے گھر پوڑیاں پہ چڑھنا وا جی اگو منجی سامنے پئی ہے جی پھر تعریف کر ایک باری اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو حرف علت ہو گل مک گئی مثال کی طرح اجوف بھی دو قسم ہے اجوف واوی تے اجوف یائی کیا کہ مثال کی طرح اجوف بھی دو قسم ہے اجوف واوی اور اجوف یائی وہ ذہن چ رکھنا ہے کہ یہاں حرف علت سے مراد دو ہیں کون ہیں تین لیکن الف اصل میں ہوتا نہیں ہے الف بدلتا ہے کبھی واو الف بنتی ہے اور کبھی اس لیے نام واو یا کا دھیان کرنا ہے تو اجوف کی دو قسمیں ہیں اجوف واوی اور اجوف یائی کیا کہ اجوف کی اجوف کی دو قسمیں ہیں اجوف واوی اور اجوف یائی یائی گل سمجھی کہ نہیں اجوف کی دو قسمیں ہیں ہاں اجوف واوی اور اجوف یائی اجوف یائی اجوف واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو ہاں اجوف واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو شابہ اجوف واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو تمہیں آنکھ بھائی اجوف واوی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو پھر آپ اجوف واوی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو ہوں اسم تے فعل نال جوڑ کے تعریف کر اسم ثلاثی مجرد اجوف واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو اسم ثلاثی مزید فی اجوف واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو اسم رباعی مجرد اجوف واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو اسم خماسی مجرد اجوف واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو جی اسم خماسی مزید فی اجوف واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں فعل ثلاثی مزید فی اجوف واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو دھیان کرو یار دھیان کرو فعل رباعی مجرد اجوف واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو فعل رباعی مزید فی اجوف واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو سنیا جی کہ کونے جو کو جان پہ اجوف کی دوسری قسم ہے اجوف یائی اجوف کی اجوف یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو ہاں جی اجوف یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو شاباش اجوف یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو آنکھ بھائی اجوف یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو پھر آنکھ اجوف یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو لے ہوں اسم تے فعل نال جوڑ کے سناؤ تو شروع کر اسم ثلاثی مجرد اجوف یائی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو شابا اچھی طرح اسم ثلاثی مزید فی اجوف یائی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو اسم رباعی مجرد اجوف یائی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو اسم رباعی مزید فی اجوف یائی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو اسم خماسی مجرد اجوف یائی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو اسم خماسی مزید فی اجوف یائی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو فعل ثلاثی مجرد سنا فعل ثلاثی مجرد اجوف یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا
مثالیں دیکھیں دونوں کی. قول، اس کا وزن نکالو. فعل، تقابل کریں. کاف جو ہے وہ فا کے مقابلہ میں، با جو ہے عین کے مقابلہ میں، اور لام لام کے مقابلہ میں. تو یہ کیا بنا اقسام سے؟ اجوب واوی. کیونکہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت دس دی پہ کہ کوئی نہیں، لہذا کیا بنا یہ؟ اجوب واوی. کیونکہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہے. واو ہے. دوسری مثال ہے قالا. یہ قالا میں جو الف ہے نا یہ اصل نہیں ہے، یہ واو سے بدلہ ہے. قالا میں جو الف ہے نا یہ اصل نہیں ہے، یہ واو سے بدلا ہے. او تھلے لکھے ہے کاشیا لکیر دے، وہ کتاب وچ داخل نہیں ہے گا، وہ ویسے ہی نال لگ گیا. او تعلیلات لکھے دم تالا کیتا ہونا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ بڑا سونی گل ہے. وہ قانون تگلی کتاباں دین ہوئی تم دسیا بھی. واپس چل تو دیکھنے چ کال ہے تے ہے کابالا ہے کی قانون لگ کے تے کالا بنیا تے اصل چ کی ہے؟ ہوں تو وزن کٹ. اصل چ کاوالا ہے، کاوالا تے بر وزن ہے. دو دس بھی کالا بر وزن ہے قال بر وزن فعل. فعلا. اے الف اصل میں واو ہے، کالا اصل میں کاوالا ہے. ہوں 10 کا مقابلہ کر. قاف فا کے مقابلہ میں، الف عین کے مقابلہ میں. الف جو کہ اصل میں واو ہے، الف جو کہ اصل میں واو ہے، الف جو کہ اصل میں واو ہے. یہ الف جو کہ اصل میں واو ہے، یہ عین کے مقابلہ میں، اور لام لام کے مقابلہ میں. لہذا ہفت اقسام سے کیا بنا؟ کالا. اجوب جاری. اجوف اجوب واوی. کیونکہ اس کا عین کلمہ حرف علت واو ہے، کیونکہ اس کا عین کلمہ حرف علت واو ہے. توبہ. مولوی جو لب کے لو موٹی جی مسواک ایڈی کو پھیرو نے تو منہ سارے ہیں جی. اس کا عین کلمہ حرف علت واو ہے. کیا ہے؟ واو ہے. جو کہ اب کیا بن چکی ہے؟ الف بن چکی ہے، جو کہ اب چکی ہے. اے مطلب ہے. اگلی مثال دیکھو. بیعن کڈ دا وزن تو کڈ ہے مولی گجراتی. بین بر وزن فعل. شابہ. با فا کے مقابلہ میں عین، یا عین کے مقابلہ میں عین لام کے مقابلہ میں. تو یافت اقسام سے کیا بنا؟ اجوب جاری. کیونکہ کیونکہ اس کا عین کلمہ حرف علت ہے. حرف علت یا ہے، علت یا ہے. تو لہذا یہ کیا بنا ہفت اقسام سے؟ اجوب جاری. اجوف یائی. کیا بنا؟ یائی. اگلا تو کٹ بھائی. با نا با اصل میں با یا آ ہے، تو یہ الف بنی ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ با یا آ. ہن وزن کٹ. واجہ بر وزن فعلا. فا جو ہے وہ فا کے مقابلہ میں الف، اور الف الف جو کہ اصل میں یا تھا، اے شاباش ہیں جاگنا. الف جو کہ اصل میں یا تھا یہ عین کے مقابلہ. میں، اور عین جو ہے وہ لام کے مقابلے میں. تو تو یہ یہ اقسام میں سے اجوب یائی ہے. کیونکہ اس کا عین کلمہ حرف علت یا ہے جو اب الف بن گیا ہے، جو اب بولنا میاں والی چپ کر کے ایٹھ پہ تو یار چنگا بندہ. چل بھائی مانا کر پچھوں کہ پچھلا ہو گیا مانا. اور اجوف وہ کلمہ ہے کہ عین کلمہ کے مقابلے میں اسم یا فعل حرف علت ہو، جیسے قول وقال اور بیع اور باع. قال اصل میں قوالا ہے، باع اصل میں بایا ہے. واو کالا میں واو، قوالا میں اور بایا میں یا، یہ الف بن گئی ہیں. قانون چیک والی میں آئے گا. بر وزن
فعل اور فعل جی. اور اجوف وہ کلمہ ہے کہ عین کلمہ کے مقابلہ میں اسم ہو یا فعل حرف علت ہو، جیسے قول اور قال اور بیع اور باع، بر وزن فعل اور فعل. ترجمہ کرو. اجوف وہ کلمہ ہے کہ عین کلمہ کے مقابلہ میں اسم ہو یا فعل حرف علت ہو، جیسے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. اے وچ وضاحت بھی او پاویں اسم ہوے تے پاویں فعل ہوے جندیاں ساریاں کھول کے تعریفاں پہ پڑھ دے ہو جی. جیسے قول و قال، بیع و باع، بر وزن فعل و فعل. اگے بھائی اور ناقص آز کے در مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل حرف علت بود، چون غضبن غضب و غزا و رمش و رما، بر وزن فعل اور فعلا. چلو. ہفت اقسام میں سے چھٹی قسم ہے، اس کا نام ہے ناقص. کیا نام ہے؟ ہفت اقسام میں سے چھٹی قسم ہے اس کا نام ہے ناقص. ہاں. ناقص کی تعریف پھر تقسیم بالکل انجیار. ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. ہاں جی. ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. اور تمہیں کچھ سمجھا پیا کی نا تیرا ذی شان، تیرا بھی نا ذی شان ہے. ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. ہاں آنکھ بھی تم ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. ایشا بس پھر آخنا. ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. اے ناقص کی تعریف آ گئی. تو یہاں حرف علت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ الف اصل میں نہیں ہوتا، یا وہ واو سے بدلتا ہے یا تو مثال اور اجوف کی طرح ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی. کیا کہ مثال اور اجوف کی طرح ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی. پھر آخو مثال اور اجوف کی طرح ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی. ناقص یائی. ناقص واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. ناقص واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. پھر ناقص واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. آنکھ ناقص واوی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو. حرف علت واو ہو یار. حرف علت واو ہو. ناقص وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اور ناقص واوی وہ خدا دے بندیا. واوی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. واہ ہن اسم نال جوڑ کے تے فعل تعریفاں سنا. اسم ثلاثی مجرد ناقص واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. اسم ثلاثی مزید بھی ناقص واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. تو چونکہ ثلاثی میں تھی کوئی لام ہے نا اگن ٹوڑ اسم ٹھیک ہے نا. اسم رباعی مجرد ناقص واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے لام کلمہ کے تعریف ہونی ہے. حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. اگو عام ہے وہ لام اولا دے مقابلے چ ہوگے یا لام ثانیہ جس دے مقابلے چ ہوگے وہ ناقص واوی ہے. گل سمجھیے؟ تو اولا ثانیہ چھڑ کے صرف لام آکی چل چل شاباش. اسم ثلاثی مزید بھی ناقص واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. اسم خماسی مجرد ناقص واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. پاویں لام اولا، پاویں لام ثانیہ، پاویں لام ثالثہ. اب بیٹھے ہیں کلندر شاہ مورت مار. ہاں بھائی اسم خماسی مزید بھی ناقص واوی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. شاباش. فعل ثلاثی مجرد ناقص واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ
ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی آخر نزینہ فعل ثلاثی مجرد ناقص واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سلام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. فعل ثلاثی مزید فی ناقص واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سلام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. یہ تو ثلاثی ہو گیا تو رباعی دو سنا. فعل رباعی مجرد ناقص واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سلام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. فعل رباعی مزید فی ناقص واوی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سلام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. آنکھ جو سارے تم ہی کل سمجھی. ناقص کی دوسری قسم ہے ناقص یائی. ناقص کی ناقص یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. ناقص یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. ناقص یائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. آنکھ پہ تم. ناقص یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے حرف علت یا ہو. ناقص یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. حرف علت یا ہو. لہن اور نال اسم تے فعل جوڑ کے سنا تعریف. اسم ثلاثی مجرد ناقص یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم ثلاثی مزید فی ناقص یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم رباعی مجرد ناقص یائی وہ اسم ہوتا ہے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم رباعی مزید فی ناقص یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم خماسی مجرد ناقص یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم خماسی مزید فی ناقص یائی وہ اسم ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اگو عام لام اولا لام ثانیہ ثالثہ جڑا بھی ہوئے. فعل ثلاثی مجرد ناقص یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. فعل ثلاثی مزید فی ناقص یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. فعل رباعی مجرد ناقص یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. فعل رباعی مزید فی ناقص یائی وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں. تم آخ چا فعل دیے چار قسم. فعل ثلاثی مجرد ناقص یائی وہ فعل ہے وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. شابہ. فعل ثلاثی مزید فی وہ فعل ثلاثی مزید فی ناقص یائی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. شابہ. فعل رباعی مجرد ناقص یائی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. شابہ. فعل رباعی مزید فی ناقص یائی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. یا ہو. سمجھی گل کہ کوئی نہ. اب اس کی مثالیں دیکھیں. وہ مثالیں ساری نہیں ہیں, یہ تھوڑی تھوڑی ہیں. غضبن کا وزن نکال. آخ نہ غرب غضب مقابلہ کر. غین فا کے مقابلے کے مقابلے میں زا جو ہے عین کے مقابلے میں اور با جو ہے لام کے مقابلے میں. تو یافت اقسام سے کیا بنا؟ ناقص واوی کیونکہ کیونکہ اس کے لام کلمہ جو ہے واو ہے. اس کا لام کلمہ حرف علت واو ہے. اس کا لام کلمہ حرف علت واو ہے. پھر کریا غضبن بر وزن بر وزن فعلن. غین جو ہے وہ فا کے مقابلے میں زا جو ہے وہ عین کے غضبن بر وزن فعلن. غین جو ہے وہ فا کے مقابلے میں زا جو ہے وہ عین کے مقابلے میں اور با جو ہے فلان کے مقابلے میں. تو ہفت اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے کیونکہ اس کا جو لام کلمہ ہے وہ حرف علت واو ہے. وہ حرف علت واو ہے. اگلا تو دس بھی غزا اصل میں ہے غازا وا پھر واو الف بن گئی. ہوں دس اس کا وزن. آخنا غزا مقابلہ کر. غین فا کے مقابلے میں وہ جڑے انہیں مقابلہ کیتا وہ یہ کوئی نواں لفظ ہے, صرف وہ اسم ہے تے فعل ہے. انہی گل ہے یار. زا عین کے مقابلہ میں الف جو کہ اصل میں واو ہے. الف جو کہ لام کے مقابلہ میں. تو یہ کیا بنا ہفت اقسام سے غزا؟ کیونکہ
حرف علت واو ہے جو اب الف ہے، اور اصل میں واو ہے، اب کیا ہے اور اصل میں واو ہے جی، گل سمجھیا؟ اگلیاں دو مثالاں یہ تو آ گئیاں واوی کی مثالیں، اگے رمز بر وزن فعل، ہاں را جو ہے وہ فا کے مقابلہ میں، میم عین کے مقابلہ میں اور یا لام کے مقابلہ میں، تو ہفت اقسام میں سے یہ ہے ناقص یائی، کیوں؟ کیونکہ اس کا لام کلمہ یا حرف علت یا ہے۔ حرف علت پھر کریا سن لینے، رمز بر وزن فعل، را جو ہے وہ فا کے مقابلہ میں، میم را جو ہے نہیں بس را فا جوش و چڑھ دے، را فا کے مقابلہ میں، را فا کے مقابلہ میں، میم عین کے مقابلہ میں اور یا لام کے مقابلہ میں، ہفت اقسام میں سے ناقص یائی ہے کیونکہ اس کا لام کلمہ حرف علت یا ہے۔ اگلا تو دس بے رما، یہ رما کے اندر اصل میں ہے راما یا، تو یا الف بن گئی ہے، ہاں بھی ہن دس رما راما یا بر اور رما و یبلو، او تین دسیا بھی اصل چ راما یا، ہن رما یہ نو پڑھنا ہے، رما بر وزن فعل، فعالا فعل، مقابلہ کر، را جو ہے پھر جو ہے انہوں آکے بھی جو چڑھ تو شروع کر دیجئے، را فا کے مقابلہ میں جو ہے کا مطلب کیا ہوا جی؟ را فا کے مقابلہ میں، میم عین کے مقابلہ میں اور الف اور الف جو کہ اصل میں یا ہے، اور الف جو کہ اصل میں یا ہے، اور الف جو کہ اصل میں یا ہے، اور الف جو کہ اصل میں یا ہے لام کے مقابلہ میں، تو کیا بنا یہ ہفت اقسام سے؟ ناقص یائی، کیونکہ کیونکہ اس کا لام کلمہ حرف علت یا ہے، اس کا لام کلمہ حرف علت یا ہے، اس کا لام کلمہ حرف علت یا ہے، مانا کرو، اور ناقص وہ کلمہ ہے کہ لام کلمہ کے مقابلے میں اسم یا فعل اے وچ نال بھی وضاحت طور تے او پچھلا نہ اگے جوڑنا جے، حرف علت ہو، اے نہیں کہ اسم یا فعل حرف علت ہو، لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، تو اجوف وہ ناقص ہوتا کون ہے؟ ناقص اسم بھی ہوتا ہے، ناقص فعل بھی ہوتا ہے، جڑے تنوں 4 قسم نال اخبار ہیں جی، سمجھ اوندی پئی جی کہ کوئی نہیں؟ جیسے غضبن اور غزا، یہ غزا اصل میں غازا وا ہے، واو الف بن گئی ہے، اور رمجن اور رما، رما اصل میں راما یا ہے، یا الف بن گئی ہے، بر وزن فعلن، فعلن کون نے؟ غضبن بھی فعلن، رمجن بھی فعلن، اور فعالا، غزا بھی فعال ہے کیونکہ اصل میں غازا وا ہے، رما بھی فعال ہے کیونکہ اصل میں راما یا ہے، ہاں اور ناقص وہ کلمہ ہے کہ لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حرف علت ہو، جیسے غضبن اور غزا اور رمجن اور رما، شاباش۔ وزن فاعل اور فعالا، اور ناقص وہ کلمہ ہے کہ لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حرف علت ہو، جیسے غضبن اور غزا اور رمجن غزا اصل میں کیا ہے؟ غازا وا واو الف بن گئی، واو ہاں، اور رمجن اور رما یا بر وزن فعل ان کی پڑھے آج میں سے مثال پڑھی ہے، ہفت اقسام میں سے اجوف پڑھا ہے، ہفت اقسام میں سے ناقص، ان کی پہلے تعریفیں، پھر ان کی دو قسمیں، پھر ہر قسم کے ساتھ اسم فعل کو جوڑ کر اس کی تعریفیں، اور یہ مثالیں، مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی۔